نفرت کا جذبہ شخصیت کے لیے ویسے ہی زہر قاتل ہے جیسے کوبرا سانپ کا زہر انسان کے لیے زہر ہے۔ جب نفرتیں سوچوں پہ غالب آنے لگیں تو افعال کا کنٹرول دماغ سے نکل کر اس جذبے کے ہاتھ آ جاتا ہے اور چشم بینا یکدم نابینا ہو جاتی ہے۔ معاف کر دینا ایک تکلیف دہ امر ہے، لیکن یہ تکلیف ایک باری کی ہے اور صاحبان ظرف کی اعلیٰ صفات میں سے ایک ہے۔ کئی بار ایک شخص کے دیے گھاؤ آپ کی روح تک کو گھائل کر دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ گھاؤ ایک کینسر کا روپ دھار لیتے ہیں، جس کا درد اور تعفن آپ کی ذات پر قابض ہو جاتا ہے۔ ظالم وقت کے ساتھ ساتھ ضعیف اور کمزور پڑتا جاتا ہے اور آپ وقت کے ساتھ ساتھ جوان اور طاقت پکڑتے جاتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ ظالم کو کیے کا جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، مگر اس عمل میں آپ مظلوم سے ظالم بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کی ضعیفی کے بعد عطا ہونے والی طاقت اللہ رب العزت کی طرف سے ظالم کی مغلوبی اور مظلوم کو انصاف کی دلیل نہیں؟ پھر بھی اگر آپ مظلوم سے ظالم ہی بننا چاہیں تو یہ مقام عبرت ہے جو چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ تجھ میں اور ظالم میں کوئی فرق باقی نہیں۔ تو بھی ظالم ہے لیکن زمان کے ایک دوسرے نقطے پہ کھڑا ہے۔ شرافت کا تقاضا ایک بات چھوڑ دینا اور ہمیشہ کے لیے بھلا دینا ہے۔ شاید معافی زبانی عمل نہیں بلکہ ایک ایسا قلبی عمل ہے جس کا تقاضا پچھلی باتوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے وہ کبھی ہوئی ہی نہیں۔ قدورتوں اور نفرتوں کے شکار کبھی آزاد نہیں ہوتے بلکہ وہ جذبات کے شر کے اسیر ہوتے ہیں۔